آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے آستانہ خواجہ چمن میں سرکار خواجہ خواجہ سلطان الدین خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں اور سلطان الدین عطائے رسول نائب نبی کی نسبت میں اللہ پاک نے ہمیں چھٹی شریف میں جمع کیا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیتوں کی جو تلاوت کی ہے، پھر احادیث کو جو میں نے پیش کیا، اس کا ترجمہ پیش کروں، غور سے سنو۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جب اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنا دیا ہے، آپ پر حج فرض ہے۔ جس طرح اسلام کی 5 بنیاد ہیں، اس میں پہلی شہادت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ہر ذرے ذرے کو پیدا کیا، زمین و آسمان، عرش، لوح، کرسی، چاند، ستارے، یہ سمندر، یہ پہاڑے، یہ سارا نظام اللہ نے جو پتالیاں کا، بارش کا یا ہواؤں کا جو انتظام کیا، نظام چلایا، وہی آخری رسول ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ان کے بعد کوئی آخری نبی نہیں آنے والے، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند، ہمارا یقین ہے، شہادت دے دے۔ پھر دوسرا ہے آپ نماز 5 وقت کی پڑھنا ہے۔ فرض جو کلمے والا اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کے حکموں پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، اور اسے چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، شہادت دینے کے بعد، گواہی دینے کے بعد 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسے ادا کرے، کیونکہ یہ عرش سے آئی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا دینا۔ پھر وہ اپنی زندگی میں نحوست میں بے برکتی میں شامل ہو جائے گا، ترقی نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جس مقام پہ پہنچنا ہے اس مقام پہ نہیں پہنچے، کیونکہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ نہیں چلتا، تو وہ جس منزل پہ پہنچنا چاہ رہا ہے اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا، یعنی راستہ بھٹک جائے گا، گمراہی کی طرف چلا جائے گا، شیطان یا نفس کے شر میں پھنس کر انا میں آ کر خدائی دعوت کر بیٹھے گا، جس طرح فرعون نے کیا تھا، نمرود نے کیا تھا، حامان نے کیا تھا، شداد نے کیا تھا، مگر ان کا حال کیا ہوا؟ تباہی کے سوا کچھ نہیں، بربادی کے سوا کچھ نہیں، لعنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو بنیادوں میں دوسری جو بنیاد ہے ہماری 5 اسلام کے فرائض میں، کون سے دوسری بنیاد؟ نماز، تیسری روزے رکھنا۔ اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ بیمار نہیں ہیں، تو آپ پر روزے بھی فرض ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ آپ رمضان شریف کے روزے میں رکھیں۔ پھر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب مالک بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مال کا زکات بھی دیں۔ کتنا دیں؟ 100 میں سے 2.5 حصہ نکالیں۔ کتنا؟ 100 میں سے 2.5 روپیہ۔ اسی طرح 1 لاکھ ہے تو 2,500 غریبوں میں تقسیم کریں۔ اللہ نے آپ کو اور ہدایت دے، اپنے بھائی بہنوں میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ پھر اس کے بعد فرائض میں 5واں نمبر آتا ہے حج ادا کرنا۔ یہ حج کیا ہے؟ حج ہے ارادہ کرنا۔ کیا ارادہ؟ اللہ نے سب سے پہلے اس زمین پر جو گھر بنایا اپنے عبادت کے لیے، آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے ذریعے، اس گھر کی طرف جانے کا ارادہ کرنا، اور جہاں
عرفات کے میدان میں آدم اور حوا علیہ السلام ملے تھے، وہاں جانے کا ارادہ کرنا اور مزدلفہ میں ایک رات رکنے کا ارادہ کرنا اور مینا میں کنکریاں مارنا، رک کر جمرات مارنا شیطانوں کو، یہ ارادہ کرنا۔ پھر آپ سر کے بال نکالیں گے، حلق کرائیں گے یا تو قصر کریں گے، حلق افضل ہے یعنی سر کے پورے بال نکالیں۔ قصر ہوتا ہے 3-4 جگہ سے تھوڑے تھوڑے کاٹ دینا، مگر واجب کیا ہے؟ حلق کرانا۔ اس کے بعد آپ جا کے قربانی دیتے ہیں، پھر جا کے طواف زیارت کر لیتے ہیں۔ یہ ارادہ کرنا یہ حج ہو گیا۔ اب حج میں کتنے طرح کے حج ہیں؟ 3 طرح کے حج ہیں۔ اب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، دور دراز سے جانے والوں کو جو ہے حج تمتع، حج تمتع، کیونکہ یہ جانور ساتھ میں لے کر نہیں جا سکتے، اس لیے ان کو یہاں سے عمرے کا ارادہ کرنا، یہاں سے کیا کرنا؟ عمرے کا ارادہ کرنا، کیونکہ یہ 10 دن 12 دن پہلے چلے جاتے، حج قران نہیں کر سکتے۔ حج قران میں ایسا ہوتا ہے عمرے کے ساتھ اسی احرام کے ساتھ آپ مینا جانا پڑتا، اس میں حلق نہیں ہوتا۔ پہلے آپ گئے، طواف کیے، واجب طواف ادا کیے، آب زمزم پیے، صفا مروہ کی صحیح کیے، بال نہیں نکالنا، حلق نہیں کرانا ہوتا، اس میں حج قران ہے۔ پھر آپ جب 8 ذی الحجہ کو جب مینا میں جانے کے لیے سارے حجاج نکلتے ہیں، کیونکہ وہاں آپ کو جو ہے 8 9 10 11 12 5 دن ہوتے ہیں، تو یہاں جب آپ جاتے ہیں تو اسی احرام کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا حج قران میں، بال نہیں نکالا جاتا۔ جانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ طواف قدوم کرنا، طواف قدوم۔ یہ قدوم کیا ہوتا ہے؟ قران اور افراد، حج افراد میں سیدھے آتے ہی آپ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگا کے مینا چلے جاتے ہیں۔ تو آپ طواف قدوم کر کے مینا جانا پڑتا ہے۔ تو حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں سے ارادہ کرتے ہیں، جانے کے بعد آپ عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ حلق کراتے ہیں، فارغ ہو گئے، فارغ ہو گئے۔ اس پہ مسئلہ بہت سے کیا کہتے ہیں 1 تاریخ کے بعد بال نہیں کٹانا، ناخن نہیں کٹانا، کیسا؟ نہیں، وہ باہر کی جتنی بھی عوام ہوتی ہے، اب وہ بھی جب حج کے لیے نہیں آئے تو آپ اپنے حالات کو ایسے بنا لو اللہ کی راہ میں، تاکہ ذی الحجہ کے 12 گزرنے کے بعد، یعنی یا تو آپ قربانی دینے کے بعد اپنے ناخن یا بال کاٹو، باقی آپ ہی وہی حالت میں رہو، حاجی کی حالت میں۔ اب وہاں عمرے کے لیے سے جاتے تو وہ لوگ جانے کے بعد بال بھی کاٹیں گے، ناخن بھی کاٹیں گے۔ حج تمتع میں ایسا مسئلہ ہے۔ حج قران کا مسئلہ بھی سمجھ گئے آپ؟ حج قران کیا ہوتا ہے؟ حج قران میں آپ وہاں جاتے ہیں، جانور بھی ساتھ میں ہوتا ہے، پھر آپ عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتے، 5 دن کے لیے بھی جب مینا جاتے ہیں احرام نہیں کھولتے۔ مینا 8 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، کتنے تاریخ کو؟ 8 ذی الحجہ کو۔ پھر جانے کے بعد وہاں ظہر کی نماز، فجر پڑھ کے یہاں سے 8 ذی الحجہ کو نکلتے، مینا میں جو ہمارے خیمے ہوتے ہیں، ٹینٹ ہوتے ہیں، وہاں رکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر فجر، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے؟ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھو، یا تو آپ انفراد پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ کے خیمے میں جتنے ہوتے ہیں وہ جماعت سے پڑھے۔ جب ہم 2007 میں گئے تھے تو اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں امامت بھی کی اور ہم جماعت سے پڑھتے تھے، کیونکہ آپ 15 دن کے اوپر جب ہوتے تو آپ مسافر نہیں ہوتے، مقیم بن جاتے، اس لیے آپ وہاں فرض ادا کریں گے قصر میں۔ اگر مسافر ہیں 15 دن نہیں ہوتے تو آپ قصر ادا کریں گے۔ قصر میں کیا ہوتا ہے؟ ظہر میں 2 رکعت، عصر میں 2 رکعت، عشاء میں 2 رکعت، باقی فجر بھی اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح ہم یہاں پر ادا کرتے ہیں، پھر مغرب بھی اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح ہم یہاں ادا کرتے ہیں، 3 رکعت۔ تو مینا میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فجر پڑھنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو کہاں جاتے ہیں؟ عرفہ کے میدان میں۔ کہاں جاتے ہیں؟
عرفہ کا میدان. عرفہ کا میدان کیا؟ عرفہ کے معنی پہچان. یہ پہچان کے معنی کیا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ماں حوا کو جنت سے اتار دیا. کہاں سے اتارا؟ ان سے بھول ہو گئی, ان سے نادانی ہو گئی, گندم کا پھل کھا لیے, اب وہ پردے کھل گئے آنکھوں سے, حیا آنے لگی. اللہ نے نہیں, اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے, آپ نیچے اتر جائیں. تو سرنجیت کی پہاڑیوں میں ماں حوا کو اور آدم علیہ السلام کو جدہ کی پہاڑیوں میں اتار دیے گئے. اب تلاش کرتے تھے, جب ان سے نادانی ہو گئی اللہ دعا دے دے. یہ دعا پڑھتے رہو, کون سی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا پڑھتے رہے. پھر عرفات کے میدان میں پہچان ہوئی. عرفہ کے معنی کیا؟ پہچان. اور بھی کیا ہے؟ پہچان. ماں حوا اور آدم علیہ السلام ملاقات کیے جبل رحمت پہ, وہاں پہچان. وہاں کا واقعہ یہ ہے, جب اللہ تعالی یہ کائنات کو بنایا اور جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری روحوں کو جو بنایا اللہ تعالی, اور سے سمجھو اس عرفات کے میدان میں کنکروں کی طرح روحوں کو بکھیر دیا اور ساری روحوں سے اللہ نے عہد لیا, الستو بربکم قالوا بلی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے قسم کھا کر کہا تھا مولا تم ہی ہمارا رب. اب وہاں جب اللہ نے وعدہ کیا, وہ وہی میدان ہے عرفات کا جہاں سے اللہ نے ہمیں وعدہ لے کر پھر باپ کی پشت سے اور ماں کے شکم سے پیدا کیا. تو اللہ پاک ہمیں وہاں وعدہ دیا, پھر ہمیں ایک جسم دے کر آزما. کیا تم مجھے بھول جاؤ گے دنیا میں جانے کے بعد؟ کیا ایسا نہ ہوگا کہ تم خدائی دعوت کر بیٹھو گے؟ تمہیں میں نعمتیں دوں گا, میری نعمتوں کو کھا کر ناشکری بنا نہ تو کریں گے, ناشکر تو نہ بن جاؤ گے. نہیں اللہ, ہم کیسے کریں گے؟ تم تو ہمارا رب ہے, ہم نہیں بولیں گے, وعدہ کر کے آئے. یہ وہ میدان ہے, اور وہ میدان حساب و کتاب کا میدان ہے. مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا عراق تک. مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے دربار اور پوری عراق تک بڑھ جائے گا. یہ وہ میدان ہے عرفات کا میدان, جہاں پھر ہمیں اٹھایا جائے گا, حساب و کتاب لیا جائے گا. عرفات کے معنی کیا؟ پہچان. جبل رحمت, اس پہاڑ پہ ماں حوا اور آدم علیہ السلام کی ملاقات کئی برسوں کے بعد, اس لیے اسے عرفات کہتے ہیں. پھر مزدلفہ, وہاں کی ایک رات رکنا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں اللہ کا عذاب اترا تھا. کس میں؟ کون سے میدان میں؟ عرفات کے میدان. اس لیے مغرب کا وقت جیسے سورج ڈھلتے رہتا ہے, اس وقت فوراً ہمیں نکلنا پڑتا ہے. اور مسجد ابراہیم عرفات کے میدان میں وہاں خطبہ ہوتا ہے. وہی حج, جو بھی شخص احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں جیسے سورج طلوع ہوا ہونے کے بعد مینا سے نکل کر ہم جا کے عرفات کے میدان میں پہنچ گئے اور وہاں خطبہ سنے, پھر ایک لمحے کے لیے بھی ہم وہاں رکے ہیں تو ہم حاجی بن گئے. کیا بن گئے؟ احرام کی حالت میں عرفات کے میدان کے اندر, اس بارڈر کے اندر ہم چلے گئے تو حاجی بن گئے. مغرب کو نکل جاتے ہیں, مزدلفہ میں آ کے پوری رات گزارتے ہیں. علماء اکرام فرماتے ہیں وہاں چند ڈیوٹی کرنے والے ہوتے ہیں, وہ رات میں بھی جاتے ہیں. کام کاج ہونے کے بعد 9 کی عرفات کے میدان میں جا کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھتے, دعا کر کے پھر عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں, کیونکہ مزدلفہ میں پوری رات رکنا ہے. پوری رات 2 چادروں کے ساتھ, چھت نہیں, بنا چھت کے, بنا بستر, زمین پہ ہم کو رہنا. اور سیدھے آپ کہاں گئے؟ سیدھے آپ عرفات کے میدان چلے جاتے. پھر وہاں سے مزدلفہ میں رکتے, آگے جو ہے آپ باقی ارکان ادا کرتے. آپ کا حج ہوگا, یہ حج افراد ہے. مگر جانے سے پہلے حج افراد والوں کو بھی طواف قدوم کرنا, کعبۃ اللہ کا طواف کر کے جانا. کیا کرنا ہے؟
اس کو کہتے ہیں طواف قدوم، وہ قران میں اور افراد میں طواف قدوم، باقی صحیح نہیں ہوتی۔ رہا یہاں کا منظر، یہ ہم پر فرض کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کیا واقعے ہوئے؟ اللہ پاک جب یہ کعبۃ اللہ شریف کو پہلے جو بنایا، یہ وہ مقام ہے، سب جگہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں صرف پانی ہی پانی، اب اس پانی کے بیچ میں، پوری دنیا کے بیچ میں اللہ نے جو عرش رکھا ہوا تھا، سنا عرش کو اٹھا لیا، پھر اسی جگہ اللہ پاک مٹی کو پیدا کیا، کیا کیا؟ مٹی کو پیدا کیا۔ اسی مٹی سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی مٹی سے اللہ پاک نے ہمارا سلسلہ جاری کیا۔ جو مٹی، جو پوری دنیا کا بیچ جو عرش تھا، وہ مقام اللہ تعالیٰ اوپر عرش اٹھانے کے بعد تحت الثری سے عرش تک ایک مقام ہے، اس جگہ کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ میں جو چار دیواریں بنا دیے گئے، اللہ کا گھر بنا دیے گئے، اسے کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ وہ پوری دنیا کا، کائنات کا سینٹر کیا ہے؟ ناسا کا رپورٹ دیکھیں آپ، وہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ اسی کو جو ہے بائبل میں بھی کہا گیا، لاسٹ میسنجر مڈل آف دا برتھ، آخری نبی جہاں آئیں گے وہ پوری دنیا کے سینٹر میں پیدا ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جہاں میرے محبوب آئے ہیں، جہاں میرے رسول کو میں نے بھیجا، مکہ شہر میں۔ اب اس کو کتاب میں بھی یوں کہا گیا، نرا شمسم نابکملم جنمم بوتے، نرا شمسم نابکملم جنمم بوتے۔ یہ نرا شمس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے ان کو نرا شمس کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد پوری کائنات میں جس کی زیادہ تعریف ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نابی، نابی مانے ہماری نام، کملم جنم بوتے، کملم مانے کمل کا پھول جس کے نیچے ڈنٹل ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارے وجود میں جو سینٹر ناف ہے، ایسی طرح کمل کے پھول کے نیچے بیچ میں ڈنٹل ہوتی ہے، اسی طرح پوری دنیا کے بیچ میں وہ پیغمبر تشریف لائے۔ تتستو شمبل غرابی سو تو سو چھوٹ جاتا ہے، منگلا چاریا بہلا پاپیتا بھی بجت جاتا ہے۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ وہ گناہوں سے روکیں گے اور نیکی کی طرف کھینچیں گے۔ اب وہاں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، وہاں کی جنریشن کتنی ہوگی یہ تک بتا دیا گیا۔ سشتیم سہسرا نویتم چکورم آرشم دوتتم، کتنے 60,090 لوگوں کی آبادی ہوگی، اور وہ شمبل درام ہوگا، یعنی امن والا شہر۔ مکہ کو کیا کہتے ہیں؟ امن والا شہر۔ یہاں تک کہ غیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام بھی کہا گیا۔ آخری پیغمبر جو نراشن سم آئیں گے، ان کے والد اور والدہ کا نام کیا ہوگا؟ سمتی اور وشنویاس۔ سمتی کے معنی امن پرست عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا؟ بی بی آمینہ۔ آمینہ کے معنی کیا؟ امن پرست۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، وشنویاس یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یہ دلیل مکمل ہو گئی، آخری پیغمبر آ گئے غیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں قسم کھا کے پورے بندوں کو بتایا، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جہاں میرے
रसूल को मैंने भेजा। अब जरा 4000 साल पीछे पलट कर जब हम देखेंगे, उस वादियों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी हाजिरा अलैहिस्सलाम का वाक़या। थोड़ा हम 4000 पीछे चले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे पहले उनको सताया गया, उन पर जुल्म हुआ। नमरूद खुदा बन बैठा था, खुदाई दावा करता था, सारे लोग उसे खुदा मानते थे, उसके आगे सजदा करते थे, तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा खुदा है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके वालिद से पूछे, ऐ अब्बा जान, अल्लाह कौन है, खुदा कौन है? अब उन्होंने कहा नमरूद है। अच्छा, नमरूद का खुदा कौन है? अब जवाब ना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले से ही नेक खुदा पर ईमान रखते थे और आसमान की तरफ देखते, तारे आते डूब जाते, ये खुदा नहीं। सूरज निकलता डूब जाता, ये खुदा नहीं। चांद निकलता डूब जाता, ये खुदा नहीं। इन सब को, सारी कायनात को पैदा करने वाला है अल्लाह। ये पैगाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक वक्त क्या किए, अपने हाथों से बुत तराशते थे, तो इतने खूबसूरत तराशते थे कि सारी बस्ती वाले, यहाँ तक कि नमरूद भी उनके हाथ से तराशे हुए बुतों को पसंद करता था, इतना खूबसूरत तराशते थे। मगर जब बेचने के लिए जाते तो गले में रस्सी डाल के खींच के लेके जाते, रास्ते में खींच के लेके जाते। जब बेचते थे तो कहते ना फायदे का ना नुकसान का है, लेना है तो ले लो। अब लोग जो है डांटते थे, गालियां देके लेते थे। ये हमारे खुदाओं को इनकार करते हैं, बेइज्जती करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे क्योंकि अपने हाथों से भी बनाए। एक वक्त ऐसा आया, एक बड़ा यात्रा हो रहा है, बहुत बड़ा मेला, वहां पूरे लोग एक जगह जमा होना है इबादत के लिए। अभी सारे पत्थरों से बनाए हुए गांव को छोड़कर चले गए। अब जाते वक्त जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बुलाते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनकार करते, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, आप इन पत्थरों से बनाए हुए बुतों की हिफाजत करते हुए हमारे खुदा की आप यहाँ रहें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखे बड़ा हाथ से जो बनाया हुआ बुत है, बाकी छोटे 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 बुत है। इन्होंने क्या किया, अपने हाथों से सारे छोटे छोटे बुतों को तोड़ दिए और बड़े जो बुत खड़ा था उसके हाथ में कुराड़ी दे दी। अब शैतान जाकर वहां पैगाम फैला दिया, देखो देखो हमारे बुतों को तोड़ दिया है। अब सारे आए, देखे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे। उन्होंने कहा मुझे क्या मालूम, तुम्हारी ये जो बड़ा खुदा खड़ा है इसे पूछो, छोटे खुदाओं को उसने मारा है, देखो उसके हाथ में कुराड़ी है। अब जाकर बोलो बोलो किसने तोड़ा? वो आवाज तक नहीं करता। तो उन्होंने कहा हमने इतने साल इनको जो है बहुत कुछ इबादत की है, बहुत कुछ जो है इनके आगे जो कुछ हम चढ़ाना है चढ़ा दिया है। हमने देखा है इनके ऊपर बैठने वाली मक्खी को भी ये उड़ा नहीं सकते। तो मुस्कुरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या आप अभी नहीं समझे? जब ये अपने बदन पे बैठने वाले मक्खी को नहीं उड़ा सकते तो खुदा कैसे हो सकता? अब और गुस्से में हो गए, बादशाह तक बात गई। बादशाह के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेकर गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछे खुदा क्या होता है? मैं खुदा हूँ, मुझे खुदा मान ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं अरे नादान, तो खुदा हो नहीं सकता, क्योंकि मौत तुझे भी है, हयात भी अल्लाह देता है। मौत हयात की बात करते हो, देखो मेरे खैर खाने में खरीदी हैं, किसी पर मौत का फैसला हो चुका है, अब उसे मार देना है। किसी को छोड़ने का फैसला हो गया है, जिंदगी देने का, उनको बुलाओ लेके आए। जिस पर मौत का फैसला था उसे आजाद कर दिया, और जिसे आजाद करना था उसे मौत के घाट उतार दिया, उसकी जान ले ली। अब कहने लगा देखे मैं खुदा हूँ, मैंने एक को मार दिया, एक को आजाद कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाए
فاطمها من المغرب، ارے نادان خدا وہ ہے سورج کو مشرق سے پیدا کرتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو پیدا کر اور مشرق میں ڈبا کے دکھا. فَبَهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کفر میں ڈوبا ہوا خدائی دعویٰ کرنے والا نمرود شرمندہ ہو گیا، نہیں کر سکتا. اب غصہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. اب منجنیق جیسے چاٹریل ہوتی ہے، ہم بچپن میں کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کنکروں کو یا بال سے لے کے پیچھے کھینچتے تھے یا کسی پرندوں کے اوپر یا دور سے جو ہے اڑاتے تھے، کھیلتے تھے. اسی طرح منجنیق بادشاہ بناتے گولے پھینکنے کے لیے جنگوں. اب کہے کہ پوری بستی کو سارے لکڑیاں اکٹھا کرو اور آگ دہکاؤ، بہت تیز آگ، جو بھی جتنی لکڑیاں ڈالے گا اس آگ میں اسے اتنا ثواب ملے گا. اب نمرود کو خدا مانتے تھے، سارے لکڑیاں اکٹھا کی پوری بستی میں اتنی تیز آگ جلائے. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھوڑا برابر بھی خرخشہ نہیں، خوف نہیں. اللہ کی ذات سے ایسی محبت اور یقین میرا رب مجھے بچائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی منجنیق میں بٹھا کے تمہیں پھینک دیں گے آگ میں، مجھے خدا مان لو. نہیں، اللہ ایک ہے، واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود. اب غصہ آیا، آگے منجنیق میں بٹھا کے پھینک دیا. جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے پیغمبر، حکم دو میں تمہاری مدد کروں. اسرافیل آ گئے، میں تمہاری مدد کروں، ہوا تیز چلا دوں. نہیں، جو اللہ مجھے آگ میں ڈلا رہا ہے اسے معلوم ہے، مجھے بچانا بھی اسے. اب آگ میں جا کے گرے، جیسے گرے اللہ کی طرف سے حکم ہوا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو ٹھنڈک پہنچ جائے، تکلیف ہو جائے، نہ برف ہو جائے. اللہ نے حکم دے دیا. 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں جو گلے گلزار ہو گئی، چھیلا کشی. اس لیے 40 کا ایک عدد ہے. جیسے نوح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تھے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پہ ربی ارنی لن ترانی کے واقعے میں بے ہوش ہو گئے، 40 دن کے بعد اٹھے. یہ 40 کی عدد ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیے 40 کے بعد، تو یہ 40 کی عدد ہے. اس لیے ہم بھی کیا کرتے ہیں، دنیا سے کوئی رخصت ہو تو چہلم کرتے ہیں 40. اسی طرح کچھ زیارت کرتے ہیں، بعد میں کچھ رسم و رواج 40 سے جوڑتے ہیں اس کی عدد کو، تاکہ وہ برکت ہمیں نصیب ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام 40 دن تھے. اب دیکھ کر اس وقت بیوی سارا بھی دیکھتے تھے، ان کے ماتھے پہ نور، ایمان لائے. وہ بھی جو ہے بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، ایسے خوبصورت پوری بستی میں. اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح ہو گیا. اب وہاں اس کے بعد بھی جو ان کو تکلیف ہوئی، پھر وہاں سے نکل گئے. جب راستے میں مصر آئے، مصر کا بادشاہ تھوڑا ظالم تھا. وہ جو بھی قیمتی چیزیں لے کر آتے تھے، خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھی، قبضہ کر لیتے تھے، تو صندوق میں چھپا کر لے گئے. اب وہاں کے سپاہی لوگ پکڑ لیے. پکڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے کیا ہے اس میں بہت قیمتی چیزیں مت کھولو، میں ان کے بدلے سونا ہیرے جواہرات وزن کے برابر دے دوں گا. اب انہوں نے کیا کیا، اتنی قیمتی چیز ہے تو ہم ضرور بادشاہ کے پاس لے کے چلے جائیں گے. اب لے کے گئے، جیسے صندوق کھولے اتنے خوبصورت بادشاہ عاشق ہو گئے. جیسے بری نیت کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے اسے اپائش کر دیا. پیرلیس جو بولتے اپائش بنا